بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دینی بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے آج فقہ الصیام یعنی صیام کے احکام اور اس سے جڑے ہوئے مسائل سے متعلق نصف روزہ ورکشاپ یا دورہ منعقد کیا گیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو بابرکت بنائیں اور جو کچھ ہم دین کی باتیں سیکھتے ہیں، معلوم ہوتی ہیں، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. فقہ الصیام، صیام سے متعلق احکامات اور اس سے جڑے ہوئے جو مسائل ہیں اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. ان میں داخل ہونے سے قبل کچھ ضروری چیزیں ہیں، تعریفات ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. سب سے پہلی چیز، صوم کس کو کہا جاتا ہے؟ صوم کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ علماء نے مختلف تعریفات صوم کی پیش کی ہیں، لیکن سب سے اقرب ترین تعریف صوم کی فضیلت الشیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ اپنی کتاب الشرح الممتع میں وہ کہتے ہیں، هو التعبد للہ عز وجل بالامساک عن الاکل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. کہ صوم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے غرض سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے غرض سے، عبادت کی نیت سے کھانے، پینے اور دیگر روزہ یا صیام کو توڑنے والی چیزوں سے
رک جانا. من طلوع الفجر، طلوع فجر سے لے کر الی غروب الشمس، سورج ڈوبنے تک. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے غرض سے، عبادت کی نیت سے، کھانے پینے اور دیگر مفطرات سے، روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جانا. کب سے کب تک؟ طلوع فجر سے غروب شمس تک. تو یہاں تین چیزیں بالکل واضح انداز میں بیان ہوئی ہیں. سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے غرض سے ان چیزوں کو ترک کرنا. اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی کی طرف اشارہ کیا. من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ رمضان کے سیام کا اہتمام ہو، احتسابا، احتساب یعنی نیت کرتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کو احتساب کہا جاتا ہے. ثواب کی نیت سے، احتساب سے جو انسان سیام کا اہتمام کرتا ہے، یہ پہلی چیز. ورنہ بعض لوگ سیام کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن احتساب نہیں پایا جاتا. بس ظاہری حرکات ہیں، کھانے پینے سے رک جانا ہے، ایک رسم کے طور پر یہ چیز نبھائی جاتی ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. جب سیام کا اہتمام ہو تو انسان یہ تصور کرے، یہ احساس، یہ شعور اس کے دل میں جاگے کہ میں سیام کا اہتمام کر رہا ہوں، مباحات سے اور کھانے پینے سے میں رک رہا ہوں، تو یہ محض اللہ کی عبادت کے لیے. یہ شعور، یہ احساس مسلمان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے. اور دوسری چیز جو اس تعریف میں واضح ہے، کھانے پینے سے اور دیگر اثناء صیام میں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جانا، ان سے اجتناب کرنا. کیونکہ کھانے پینے اور دیگر جن مباحات کا استعمال اللہ نے حالت روزہ میں منع کیا ہے، ان سے سیام ختم ہو جاتا ہے، سیام ٹوٹ جاتا ہے. اور وہ کون سی چیزیں ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر آگے آئے گا. اور اس میں جو تیسری تعریف میں واضح بات بیان ہوئی ہے کہ یہ جو مباح چیزیں ترک کرنا ہے، کھانے پینے سے رکنا ہے، اس کا وقت بیان ہوا ہے. من طلوع الفجر الى غروب الشمس، فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک، سورج ڈوبنے تک ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے. تو یہ اقرب ترین یا صحیح ترین تعریف ہے صیام کی، جو محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الشرح الممتع میں پیش کی ہے. صیام کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ صیام اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے تعلق سے آپ مجھے بتائیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. تو حدیث جبرائیل میں نبی علیہ السلام نے صوم کو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا.
تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی صیام کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کا انکار کر رہا ہے۔ اس کا ثواب کیا ہے، اس کا فضل کیا ہے، اس کی فضیلت کے تعلق سے بے شمار حدیثیں ہیں۔ میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا ہر عمل وہ اس کے لیے ہوتا ہے، بندے کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، الا الصیام، سوائے صیام کے، فإنہ لی، وہ صرف میری خاطر ہوتا ہے، وہ صرف میرے لیے ہوتا ہے۔ صیام ایسی عبادت ہے کہ مسلمان صیام سے ہے یا صیام سے نہیں ہے، اس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ دیگر جو عبادتیں ہیں جیسے صلاۃ ہے، بسا اوقات صلاۃ ادا کرتے ہوئے لوگ دیکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہوئے لوگوں کی نظر بسا اوقات پڑ جاتی ہے۔ تو دیگر جو عبادتیں ہیں وہ ظاہری ہیں، یعنی نظر آنے والی عبادتیں ہیں، لیکن صیام ایسی عبادت ہے کہ رب کریم نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي، کہ صرف وہ میرے لیے ہے، میرے علاوہ اس کی خبر یا اس کی اطلاع کسی اور کو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد رب کریم نے اپنی اس حدیث قدسی میں فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ صیام چونکہ میرے لیے ہے تو اس کا بدلہ صرف میں دوں گا، اس کی جزا، اس کا ثواب صرف میں مقرر کروں گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ صیام کا ثواب انسان کو کتنا ملے گا، یہ صرف رب کے علم میں ہے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر نہیں دی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، کہ صیام یہ ڈھال ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ، کہ صیام ڈھال ہے، بندہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے، جہنم کی آگ سے دور رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کا کوئی شخص صیام سے ہو، حالت صوم میں ہو، فلا یرفث ولا یسخب، تو گالی گلوچ یا جھگڑے کی بات نہ کرے، فحش اور گندی باتیں اپنی زبان سے نہ نکالے، گالی گلوچ کی بات نہیں ہونی چاہیے اور فحش باتیں اپنی زبان سے ادا نہ کرے۔ اور اگر کوئی شخص اس کو گالی دیتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس کے جواب میں برا بھلا نہ کہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، طریقہ سکھایا کہ اگر حالت صوم میں کوئی گالی گلوچ کرنا چاہتا ہے، جھگڑا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کہنا چاہیے کہ میں صوم سے ہوں، میں صائم ہوں، میں صائم ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ سکھایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، صائم کی منہ کی بو، صائم کی منہ کی بو اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ تعالیٰ کے پاس مسک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، مسک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے رب کریم کے پاس۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صائم کے لیے دو بڑی خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، جب وہ افطار کرتا ہے صوم سے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ ملاقات کرنے کے بعد
جو اجر جو ثواب اللہ تعالیٰ صوم کا اس کو عطا کرے گا، اس اجر اور اس ثواب کو دیکھ کر بندہ خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ تو یہ دو خوشی کے مواقع ہوتے ہیں۔ ایک خوشی کا موقع اس وقت ہوتا ہے جب وہ صوم افطار کرتا ہے، اور دوسرا خوشی کا موقع اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کو امام احمد نے روایت کیا، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صوم کا اہتمام کر لے۔ صوم کا اہتمام بندے کو جہنم سے بچا لیتا ہے، جہنم سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو عبداللہ ابن عامر نے روایت کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن اور صیام کل قیامت کے دن بندے کے حق میں رب کے دربار میں سفارش کریں گے۔ کون؟ قرآن اور صیام۔ صیام اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ تو یہ کچھ فضیلت کے تعلق سے صیام کے احادیث تھیں، ورنہ صیام کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن ان ساری حدیثوں کو پیش کرنا اس وقت کی تنگی میں ناممکن ہے، اسی لیے ہم صیام کی فضیلت کے تعلق سے انہی احادیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں کوئی مسلمان، کوئی انسان بغیر عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے صوم کو ترک کرتا ہے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کے تعلق سے بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے، میرا ہاتھ پکڑا، مجھ سے کہا کہ چلو، ایک پہاڑ کے پاس مجھے لے گئے، چڑھائی بہت سخت تھی، مجھ سے کہا کہ پہاڑ پر چڑھو، میں نے کہا کہ پہاڑ پر چڑھنے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، میں پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا۔ تو ان دونوں آدمیوں نے کہا کہ ہم دونوں آپ کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں آدمیوں کی مدد سے میں پہاڑ پر چڑھا، تو سخت چیخیں پہاڑ پر چڑھنے کے بعد مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ جو چیخیں سن رہا ہوں یہ کس کی چیخیں ہیں؟ تو مجھ سے ان دونوں لوگوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی چیخیں ہیں، جہنم کی آگ میں جلنے والے لوگوں کی چیخیں۔ اس کے بعد مجھے کچھ اور دور لے گئے تو میں نے ایک منظر دیکھا، کچھ لوگ اپنی پیٹھ کے رگوں کے بل لٹکائے گئے، کچھ لوگوں کو لٹکایا گیا ہے پیٹھ کے رگوں کے بل، پیٹھ کی رگوں میں کوئی سلاح یا کوئی سلاخ کے ذریعے لٹکایا گیا ہے، اور ان کے جبڑے چیرے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، اور جبڑوں سے خون بہہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا کہ جن کو رگوں کے بل لٹکایا گیا ہے اور ان کے جبڑوں کو چیرا گیا ہے، ان کے جبڑوں سے خون بہہ رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں اور کس قسم کی یا کس جرم کی یہ سزا پا رہے ہیں؟
تو ان دونوں آدمیوں نے کہا، دونوں آدمیوں نے ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں جو وقت ہونے سے پہلے روزہ یا صیام ترک کر دیا کرتے تھے، وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں اور یہ اپنے اس جرم کی سزا پا رہے ہیں۔ اب غور کریں ذرا کہ وقت ہونے سے پہلے اگر کوئی افطار کر لیتا ہے، اس کی سزا اگر اتنی خطرناک ہو، اتنی بھیانک ہو، تو جو مسلمان بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے صوم کو ترک کر دیتا ہے، صوم کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی سزا کتنی بھیانک ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بغیر کسی عذر کے صوم کو نہ چھوڑیں، صوم کو ترک نہ کریں۔ یہ اسلام کے ارکان میں سے اہم رکن ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں ایک نئے عنوان کی طرف کہ روزہ کیسے فرض ہوا، کب فرض ہوا، صیام یا صوم کیسے فرض ہوا، کب فرض ہوا، اور فرض ہونے کی کیفیت کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سن 2 ہجری میں، سن 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ماہ رمضان کے صیام کو فرض قرار دیا، اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ماہ رمضان میں صیام کا اہتمام کیا ہے۔ 9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرض کو ادا کیا ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ صیام کی جو فرضیت ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف احوال ہیں۔ سابقہ امتوں پر اللہ تعالیٰ نے صیام کو فرض قرار دیا تھا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ اس کے لیے واضح دلیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اس امت پر جس طرح صیام کو فرض قرار دیا گیا ہے، اسی طرح سابقہ لوگوں پر بھی صیام کو فرض قرار دیا گیا تھا۔ لیکن اس فرض کی یا اس فرضیت کی کیفیت کیا تھی، اس تعلق سے ہمیں بعض احادیث ملتی ہیں کہ سابقہ امتوں پر صیام کو جو فرض قرار دیا گیا تھا اس کی کیفیت یہ تھی کہ اگر ان میں کا کوئی شخص، کوئی انسان عشاء کی نماز پڑھ لے یا سو جائے، عشاء کی نماز پڑھ لے یا سو جائے، تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے لیے کھانا پینا یا اپنی بیوی سے ملنا ناجائز اور حرام تھا۔ اسی طریقے سے اگر سو جائے، کوئی انسان عشاء کے نماز سے قبل سو گیا، سو جائے، تو وہیں سے اس کے صیام کا آغاز ہو جاتا تھا۔ تو سابقہ امتوں پر اس صوم کے فرض کی یہ کیفیت تھی، اور یہی کیفیت ابتدائی اسلام میں برقرار تھی۔ بالکل یہی کیفیت ابتدائی اسلام میں برقرار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں ماہ رمضان کے صیام کو فرض قرار دیا گیا تو اس کی کیفیت بھی یہی تھی کہ اگر کوئی مسلمان عشاء کی نماز ادا کر لے یا سو جائے تو سونے کے بعد سے لے کر یا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر اس کے لیے کھانا پینا
یا دیگر مباح چیزیں جو حالت روزہ میں ممنوع ہیں، صیام کی حالت میں ممنوع قرار دی گئی ہیں، ان کا استعمال کرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ابو سرما رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں، کھیتی باڑی میں کام کرنے والے، کھیتی باڑی میں دن بھر محنت اور مزدوری کرتے رہے حالت صوم میں، رات میں تھک کر اپنے گھر لوٹتے ہیں۔ بیوی سے سوال کیا، پوچھا کیا گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے، کوئی غذا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس گھر میں کھانے کے لیے، افطار کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، میں تلاش کرتی ہوں، آپ گھر میں انتظار کریں۔ بیوی کھانے کی تلاش میں نکل جاتی ہیں صحابیہ، اور صحابی منتظر ہیں گھر میں۔ اسی اثنا میں اچانک نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتے ہیں۔ صحابیہ ان کی بیوی کھانے کا انتظام کر کے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو دیکھا کہ صحابی سو گئے ہیں، تو بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ دن بھر بھوکے تھے، دن بھر کھیتی باڑی کا انہوں نے کام کیا ہے، بڑی شدید مشقت میں آئے، کھانے کی طلب ہوئی، کھانا نہ پا کر انتظار کر رہے تھے اور اسی حالت میں سو گئے۔ افسوس کا اظہار کیا، اور اسی حال میں صحابی صوم کا اہتمام کرتے ہیں اگلے دن کے۔ تو ایسے ہوا کہ صبح کا جو وقت تھا وہ تو انہوں نے برداشت کر لیا، لیکن جیسے جیسے وقت آگے گزرتا گیا، دوپہر کا وقت آیا تو صحابی پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اس صحابی کا ذکر لے کر حاضر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیات کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اتاری احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اللہ تعالیٰ نے رات میں اپنی بیویوں سے مباشرت کو یا ان سے ملنے کو حلال قرار دیا، اور اسی کے بعد دوسری آیتیں نازل ہوئیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم طلوع فجر تک کھاتے اور پیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے طلوع فجر تک کھانے اور پینے کو حلال قرار دیا۔ تو یہ جو آیات کریمہ نازل فرمائیں اللہ تعالیٰ نے، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ابتدا میں جو حالت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کیا، اور امت پر رحم کرتے ہوئے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے مقابلے میں یہ چھوٹ عطا کی کہ افطار کے بعد اگر وہ کھانا چاہتے ہیں، پینا چاہتے ہیں، اپنی بیوی سے ملنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے، کب تک؟ طلوع فجر تک۔ طلوع فجر کے بعد ان کے لیے کھانا پینا اور بیوی سے مباشرت کرنا حرام ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رخصت ہے۔ اسی طریقے سے ابتدائی اسلام میں اس فرض کی ایک اور کیفیت تھی جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو مسلمان ابتدا میں صیام کا اہتمام کرنا چاہتا تو اس کو اجازت تھی کہ وہ صوم کا اہتمام کر لے، لیکن جو مسلمان صوم کا اہتمام نہ کرنا چاہتا تو اس کے لیے بھی اجازت تھی کہ وہ صوم کا اہتمام نہ کرے اور اس کے بدلے میں فدیہ عطا کرے، فدیہ دے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ،
کہ جو صوم رکھنا چاہے، اس کا اہتمام کرنا چاہے، وہ صوم کا اہتمام کرے، اور اگر کوئی مسلمان صوم کا اہتمام نہ کرنا چاہے تو وہ فدیہ ادا کرے۔ اور یہ رخصت سب کے لیے تھی، چاہے مستطیع ہو، غیر مستطیع ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، مرد ہو یا عورت، سارے لوگوں کے لیے یہ چیز عام تھی۔ تو صحابہ میں سے جو صوم رکھنا چاہتا وہ صوم کا اہتمام کر لیتا، اور جو فدیہ دینا چاہتا وہ فدیہ دے دیتا، لیکن اس چیز کو بھی اسلام نے منسوخ کر دیا، اس کو بھی اسلام نے ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرمائے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ جو بھی ماہ رمضان کو پالے اس کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ صوم کا اہتمام کرے، وہ صوم کا اہتمام کرے۔ اس چیز کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے صوم کو فرض قرار دیا۔ اسی طریقے سے احادیث میں اس بات کی طرف بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی جو دیگر احادیث ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے تو ابتدا میں آپ پر عاشوراء کے روزے فرض تھے، عاشوراء کے روزے فرض تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو منسوخ کیا۔ رب کریم نے اس کی فرضیت کو منسوخ کیا، اور اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے صیام کو فرض قرار دیا۔ اس کی فرضیت، عاشوراء کے صیام کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے، البتہ اس کا استحباب باقی ہے، مستحب ہے مسلمان کے لیے، سنت ہے مسلمان کے لیے کہ عاشوراء کے صیام کا وہ اہتمام کرے۔ صرف اس کی فرضیت منسوخ ہوئی ہے، مکمل طور پر یہ صیام منسوخ نہیں ہوئے ہیں، ختم نہیں ہوئے ہیں۔ فرضیت کو منسوخ کر کے اس کے استحباب کو باقی رکھا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ماہ رمضان کے صیام کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ تین حالتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلی حالت، ابتدا میں جو مسلمان صوم کا اہتمام کرنا چاہتا تو اس کے لیے جیسے ہی عشاء کی نماز وہ ادا کر لے یا سو جائے تو وہیں سے صوم کی ابتدا ہو جاتی، کھانا پینا اور دیگر روزہ ختم کرنے والی، صیام کو ختم کرنے والی چیزوں کا استعمال اس کے لیے حرام ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو منسوخ قرار دیا اور مسلمانوں کے لیے اجازت دیا کہ وہ کھاتے اور پیتے رہیں طلوع فجر تک۔ طلوع فجر کے بعد ان کے لیے کھانا اور پینا حرام ہے۔ اور دوسری چیز میں نے بیان کی کہ ابتدائے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے صوم کو مخیر یعنی اختیار قرار دیا کہ جو مسلمان چاہے صوم کا اہتمام کر لے، اور جو مسلمان چاہے صوم کا اہتمام نہ کرتے ہوئے اس کے بدلے میں فدیہ ادا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ختم قرار دیا، اور جو مستطیع ہے اس کے لیے صوم کو فرض اور واجب قرار دیا گیا۔ اور تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی، عاشوراء۔ عاشوراء کے صوم ابتدائی اسلام میں فرض قرار دیا گیا تھا، اس کی فرضیت کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ قرار دیا ہے، البتہ اس کا استحباب اور اس کی سنیت باقی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے صوم کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ تین مختلف حالتیں گزرتے ہوئے ابھی اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس کو واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ تو یہ اس کی فرضیت کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جو صوم اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے یا مسلمانوں پر مندوب یا مباح یا حرام قرار دیا ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اس صوم کے کئی انواع ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے صوم واجب یا صوم فرض۔ بسا اوقات یہ فرضیت زمانے کے حساب سے ہوتی ہے، بسا اوقات یہ فرضیت زمانے کے حساب سے ہوتی ہے، جیسے ماہ رمضان کے صیام ہیں، ماہ رمضان کا صوم ہے کہ پورے مہینے کے صوم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ اور بسا اوقات کسی سبب کی وجہ سے صوم انسان پر فرض ہو جاتا ہے، کسی سبب کی بنا پر مسلمانوں پر صوم فرض ہو جاتا ہے، جیسے کفارات کے صیام ہیں۔ جیسے آگے آئے گا کہ اگر کوئی مسلمان ماہ رمضان میں دن کے اوقات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کفارے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ 2 ماہ مسلسل صوم کا اہتمام کرے، 2 ماہ مسلسل صوم کا اہتمام کرے۔ یہ کفارے کے روزے ہیں، کفارے کے صیام ہیں، جو کسی سبب کی بنا پر مسلمانوں پر واجب ہوتے ہیں۔ یا مسلمان اپنے آپ پر کوئی صوم واجب قرار دے لے، اپنے آپ پر کوئی صوم واجب کر لے، فرض قرار دے دے، تو یہ صوم بھی مسلمانوں پر واجب اور فرض ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئی مسلمان نذر مان لے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری فلاں ضرورت پوری کر دی تو میں اتنے دنوں کے صوم کا اہتمام کروں گا، اتنے دن میں صوم سے رہوں گا، تو گویا کہ وہ نذر مان کر اپنے اوپر بسا اوقات بعد صیام کو واجب قرار دے لیتا ہے، واجب کر لیتا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ صوم کی دوسری قسم کہ وہ صوم جو حرام ہے، وہ صوم جو حرام ہے۔ وہ کون سا صوم؟ مثال کے طور پر کوئی بیوی شوہر کی موجودگی میں، شوہر کی موجودگی میں کوئی بیوی اس کی ناپسندیدگی کے باوجود صوم کا اہتمام کرتی ہے، تو یہ صوم بیوی کے حق میں حرام ہے، بیوی کے حق میں حرام ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ، عورت کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی حرام ہے۔ شوہر کی موجودگی میں اس کو ناپسند کرتا ہے کہ بیوی اس کی موجودگی میں صوم تطوع کا اہتمام کرے یا مسنون صیام کا اہتمام کرے، اس کو پسند نہیں ہے۔ اس کے پسند نہ ہونے کے باوجود اگر وہ صوم کا اہتمام کرتی ہے تو یہ صوم جو ہے حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی واضح نص حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ البتہ شوہر گھر سے غائب ہے، حج کے لیے چلا گیا ہے، عمرہ کے لیے چلا گیا ہے، یا کسی اور غرض سے حالت سفر میں ہے، تو وہ عورت، وہ بیوی اگر چاہتی ہے تو صوم کا اہتمام کر سکتی ہے، کوئی ممانعت یا کوئی چیز اس کے صوم کے اہتمام میں آڑ نہیں بن سکتی۔ لیکن شوہر کی موجودگی میں اگر وہ صوم کا اہتمام کرتی ہے اس کی ناپسندیدگی کے باوجود، تو اس صوم کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے عید کے دن صوم کا اہتمام کرنا، عید کے دن صوم کا اہتمام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہے کہ عید کے دن کوئی صوم کا اہتمام نہ کرے، کوئی صیام نہ رکھے۔ عید کے دن صیام یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے شک کے دن، جس دن
انسان کو شک ہو کہ رمضان داخل ہوا یا رمضان داخل نہیں ہوا، 29ویں شعبان مثال کے طور پر، 29ویں شعبان مسلمانوں کو شک ہے کہ آیا رمضان داخل ہوا ہے یا رمضان داخل نہیں ہوا ہے، تو شک کے دن صوم کا اہتمام کرنا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مسلمان شک کے دن صوم کا اہتمام کرتا ہے فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو شک کے دن صوم کا اہتمام کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے صوم کی ایک قسم ہے صوم مکروہ، صوم مکروہ، مثال کے طور پر صیام الدہر، یعنی مسلسل سارے دنوں کے یا سارے ایام کے روزے رکھتے چلے جانا، بلا کسی فصل کے، بلا کسی ناغے کے، مسلسل صوم کا اہتمام کرتا ہے سارے ایام میں، جس کو صوم الدہر کہا جاتا ہے۔ یہ علماء کے درمیان اور ائمہ فقہا کے درمیان اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اس قسم کے صوم کا اہتمام کرنے سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن، صرف جمعہ کے دن، نہ آگے اور نہ پیچھے، اگلے دن یا پچھلے دن صوم کا اہتمام نہ کرتے ہوئے صرف جمعہ کے دن صوم کا اہتمام کرنا، صرف جمعہ کے دن صوم کا اہتمام کرنا، شریعت کی نص موجود ہے اس سلسلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ صوم کی چوتھی جو قسم ہے وہ مندوب یا مستحب، مندوب یا مستحب صوم۔ مندوب یا مستحب صیام میں ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن صوم کا اہتمام کرنا اور دوسرے دن صوم کو ترک کر دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو صوم داؤد اور سب سے بہتر صوم کی شکل قرار دیا ہے کہ ایک دن صوم کا اہتمام کرے اور دوسرے دن صوم کو ترک کر دے۔ اور ہر مہینے کی ایام بیض میں صوم کا اہتمام کرنا، 13، 14 اور 15 تاریخ، اس کو صوم ایام بیض کہا جاتا ہے، تو ان کا اہتمام کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طریقے سے پیر اور جمعرات کے دن صوم کا اہتمام کرنا، ہر ہفتے پیر اور جمعرات کے دن صوم کا اہتمام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے شوال کے 6 دنوں کے صوم کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو مسلمان ماہ رمضان کے صوم کا اہتمام کرتا ہے، شوال کے 6 دنوں کا صوم رکھتا ہے، تو گویا کہ اس نے پورے سال کے صوم کا اہتمام کیا، اتنا ثواب اللہ اس کو عطا کرے گا۔ عرفہ کے دن کا صوم کا اہتمام کرنا غیر حاجی کے لیے، جو حالت حج میں نہ ہو وہ عرفہ کے دن کے صوم کا اہتمام کرے، یہ مسنون ہے، مستحب اور مندوب ہے۔ تو یہ کل 4 اقسام ہوئیں، صوم واجب، صوم حرام، صوم مکروہ اور صوم تطوع یا صوم مستحب اور مندوب کی۔ اس کے بعد صوم کی شروط کیا ہے؟ کوئی مسلمان صوم کا اہتمام کرنا چاہتا ہے تو شریعت اسلامیہ نے صوم کے اہتمام کے لیے
کچھ شروط بیان کیے ہیں۔ تو صوم کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ صوم کا اہتمام کرنے والا مسلمان ہو۔ اگر کوئی کافر صوم کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا صوم صحیح نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت کریمہ واضح ہے کہ وما منعہم، کہ اللہ ان کے جو نفقات ہیں، ان کے جو صدقات اور خیرات ہیں، وہ قبول اسی لیے نہیں کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے صدقات، ان کے نفقات اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو جب نفقات ان کے ناقابل قبول ہیں تو بالکل اسی طریقے سے صوم بھی حالت کفر میں ناقابل قبول ہے۔ صوم کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو، مسلمان ہونے کے بعد ہی اس پر صوم واجب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کافر پر صوم واجب نہ ہو تو کیا ایسی صورت میں اس کے ترک کرنے پر اس کو عذاب نہیں ہوگا، یا اس کے ترک کرنے پر اس کو عذاب ہوگا؟ علماء کہتے ہیں کہ کافر اگرچہ اس پر صوم واجب نہیں ہے لیکن اس کے ترک کرنے کی بنا پر اس کو عذاب ہوگا، عذاب دیا جائے گا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ۔ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں داخل ہوئے؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے، جواب میں کہیں گے لم نک من المصلین، پہلی چیز کہ ہم صلاۃ کا اہتمام نہیں کرتے تھے، مسکینوں کو کھلانے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اور استہزاء کرنے والوں کے ساتھ ہم ان کے ساتھ بیکار چیزوں میں مشغول ہو جاتے تھے، اور قیامت کے دن کی ہم تکذیب کیا کرتے تھے۔ ان چار چیزوں کی وجہ سے ہم جہنم میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو چار چیزوں میں واضح چیز جو نظر آتی ہے جس سے ہم استدلال کر سکتے ہیں اپنے اس مسئلے کے بارے میں کہ لم نکو من المصلین، ہم صلاۃ کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ وہ کافر ہیں اور صلاۃ ان پر واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے کہا کہ صلاۃ کا ہم اہتمام نہیں کرتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جہنم میں داخل کیا ہے۔ بالکل اسی طرح صوم چونکہ ان پر واجب نہیں ہے، اس کے باوجود اس چیز کے ترک کرنے پر ان کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، جہنم میں عذاب میں اضافہ کیا جائے گا۔ کافر پر اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن اس کے ترک کرنے پر ان کو عذاب دیا جائے گا، عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے، کافر اگر عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے اس کے ترک کرنے پر، اگر وہ مسلمان ہو جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، تو کیا ایسی صورت میں جن سیام کو اس نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، تو کیا اس کی قضا کرنا اس کے لیے واجب ہے؟ کیا ان کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ مسلمان ہوئے،
کئی صحابہ، کچھ صحابہ ابتدائی اسلام میں داخل ہوئے، اور کچھ صحابہ ایسے ہیں جو اسلام کے آخری ایام میں مسلمان ہوئے، لیکن کسی صحابی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صیام، وہ صلاۃ جو صحابہ سے فوت ہو گئے ہوں ان کو قضا کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے صلاۃ یا صیام کے قضا کا حکم نہیں دیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو فوت شدہ صیام کی وہ قضا نہیں کرے گا اور قضا کا اس کو حکم نہیں دیا جائے گا، اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، کسی نے بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا ہے۔ تو اسلام پہلی شرط ہے صیام کے واجب اور فرض ہونے کے لیے۔ دوسری شرط ہے البلوغ، کہ صیام کا اہتمام کرنے والا مسلمان بالغ ہو، سن بلوغ کو پہنچ چکا ہو، اور سن بلوغ کو پہنچنے کی شریعت اسلامیہ نے کچھ علامتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ کوئی مسلمان 15 سال کا ہو جائے، 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ اور دوسری علامت شریعت نے یہ بیان کی ہے کہ مسلمان کے داڑھی اور مونچھ نکل آئیں۔ داڑھی کا نکلنا اور مونچھ کا بڑھنا یہ بلوغ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ آدمی کو احتلام یعنی منی کا اخراج شروع ہو جائے۔ منی اگر خارج ہوتی ہے انسان کی شرمگاہ سے تو یہ بالغ ہونے کی علامتوں میں سے، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہ 3 نشانیاں مردوں کے لیے ہیں، اور چوتھی نشانی عورتوں کے لیے خاص ہے کہ عورت ماہواری کے ایام میں مبتلا ہونا شروع ہو جائے، یعنی حیض کا خون اس سے جاری ہو جائے۔ تو حیض کے خون کا جاری ہونا یہ علامت ہے کہ عورت بالغ ہو چکی ہے، بلوغ کو پہنچ چکی ہے۔ تو بالغ ہونا شرط ہے روزے کی یا صیام کے فرض ہونے کے لیے۔ بچہ اس پر صوم واجب نہیں ہے، صوم فرض نہیں ہے، البتہ صوم کا عادی بنانے کے لیے، اسلام کے اس شعار کی عظمت اس کے دل میں پیدا کرنے کے لیے تطوعاً اس کو صوم کا اہتمام کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں اس کا ولی، اس کا باپ یا اس کے گھر میں جو سرپرست ہیں اس کے، ان لوگوں کو شریعت اسلامیہ نے اس بات کا مکلف کیا ہے کہ اسلام کے اس اہم رکن کی عظمت پیدا کرنے کے لیے بچپن ہی سے ان کے صوم کے اہتمام کرنے کی طرف توجہ دی جائے۔ صحابہ سے یہ بات منقول ہے کہ صحابہ اپنے بچوں کو صوم کا اہتمام کروایا کرتے تھے۔ اگر بھوک سے بلکنے لگتے اور رونے لگتے تو روئی سے بنے ہوئے کچھ کھلونے ان کے سامنے ڈال دیے جاتے، وہ اس میں مشغول ہو کر ان کا وقت گزرتا یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جایا کرتا تھا۔ تو اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صوم اور صلاۃ کا بچوں کو حکم دیا جائے گا، وجوباً نہیں بلکہ تطوعاً اور مندوباً، اس وقت سے جب وہ چھوٹے ہوں، تاکہ عادی ہو جائیں اور اسلام کے اس عظیم رکن کی عظمت ان کے دل میں مستقر ہو جائے۔ تیسری جو شرط شریعت نے بیان کی صوم کے واجب ہونے کے لیے کہ صوم کا اہتمام کرنے والا مسلمان عاقل ہو، سمجھ ہو، اس کے پاس عقل ہو۔ پاگل یا دیوانہ جس کی عقل کلی طور پر ختم ہو چکی ہے اس پر صوم واجب نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگ مرفوع القلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے تکلیف ختم کر دیا ہے، اور انہی لوگوں میں سے ایک وعن المجنون حتی یفیق، پاگل، دیوانہ، مجنون، جب تک کہ اس کا جنون ختم نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کا جنون ختم نہ ہو جائے۔ تو صیام کی فرضیت کے لیے یہ شرط ہے کہ صوم رکھنے والا وہ عاقل ہو، سمجھدار ہو، پاگل اور مجنون سے اللہ تعالیٰ نے صوم کو ساقط کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو دوائی کے ذریعے، دواؤں کے ذریعے اس کی عقل کو ختم کر دیا گیا ہے کچھ وقت کے لیے، محدود مدت کے لیے، اور اس کی وجہ سے اس کے صوم چھوٹ جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں دوائی کا اثر ختم ہونے کے بعد جب اس کی عقل اس کے پاس لوٹ آتی ہے تو چھوٹے ہوئے صیام کی قضا کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ البتہ جو دائمی طور پر، فطری طور پر جو اس بیماری میں مبتلا ہو، پاگل ہو، مجنون ہو، اور اس حالت میں اس سے صوم ساقط ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی قضا واجب نہیں ہے۔ دائمی طور پر جو پاگل ہے، جو دیوانہ ہے، اس حالت میں چھوٹے ہوئے صیام کی قضا اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر دواؤں کے ذریعے کچھ مدت کے لیے اس کی عقل کو اس سے ختم کر دیا جاتا ہے، تو اس کی عقل لوٹنے کے بعد، دواؤں کا اثر ختم ہونے کے بعد، ان صیام کی قضا ضروری ہے جو اس حالت میں اس سے چھوٹ جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ چوتھی شرط ہے صیام کے لیے کہ مسلمان عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ مسلمان عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ حیض اور نفاس کی حالت میں صیام کا اہتمام کرنا عورت کے لیے حرام ہے، وہ صوم کا اہتمام نہیں کرے گی، صوم نہیں رکھے گی۔ یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں صوم اس سے فوت نہ ہونے پائے، اس کے لیے کچھ دوائیوں کا استعمال کرتی ہیں تاکہ یہ خون ان ایام میں جاری نہ ہو سکے اور وہ اپنے صوم کو مکمل کر لیں، کوئی صوم ان سے فوت نہ ہونے پائے، چھوٹنے نہ پائے، اس غرض سے دوائیوں کا استعمال کر کے خون کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ اگر ان دوائیوں کے استعمال سے عورت کو کوئی نقصان پہنچنے کا خوف ہے، کوئی نقصان میں واقع ہونے کا خدشہ ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو دوائیوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فطرت پر برقرار رہنا چاہیے، اور جو صوم اس سے فوت ہو جاتے ہیں ان کی قضا کرنی چاہیے بعد میں۔ اگر نقصان کا خدشہ ہے، اور اگر نقصان کا خدشہ نہیں ہے، یقین ہے کہ کوئی نقصان واقع نہیں ہوگا، جسم کے سسٹم میں یا دوائیاں اثر انداز نہیں ہوں گی، تو ایسی صورت میں علماء اجازت دیتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو خون کو روک کر اپنے صیام کو مکمل کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ کب؟ جب نقصان کا کوئی خوف نہ ہو، خدشہ نہ ہو، لیکن نقصان ہونے کی صورت میں وہ عورت دوائیوں کا استعمال کر کے اپنے خون کو روکنے کی کوشش نہیں کرے گی۔
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک صحابی آتی ہیں، سوال کرتی ہیں کہ ما بال الحائض تقضی الصیام ولا تقضی الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم عورت کو کیوں دیا ہے کہ حالت حیض میں اگر صلاۃ فوت ہو جائے تو اس صلاۃ کی قضا نہیں کرے گی، اور اگر صوم فوت ہو جائے تو اس صوم کی عورت قضا کرے گی، یہ فرق کیوں کیا ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہیں، فرماتی ہیں احروریۃ انتی، کیا تم حروریہ ہو، یعنی کیا تم خوارج کی جماعت میں سے ہو کہ اس قسم کے سوالات کرتی ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں حالت حیض میں جو صلاۃ فوت ہو جائے ہمیں ان کی قضا کا حکم نہیں ہوتا تھا، اور جو صیام فوت ہو جائے ہمیں ان کے قضا کا حکم دیا جاتا تھا، حکم دیا جاتا تھا۔ یہ رب کا حکم ہے، ایسے ہی آیا ہے، اور مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کے حکم کو مان لے، تسلیم کر لے، وہی حقیقت میں مسلمان ہے۔ سوالات یا حکمتیں یا علتیں تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے کہ ایسا کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرق کیوں کیا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے، بندوں کی حالتوں کو جانتا ہے کہ بندوں کے لیے کیا چیز مناسب ہے، کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں مفید چیزوں کو جانتا ہے، جو بندوں کے حق میں بہتر ہے وہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مشروع قرار دیا ہے، وہی حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اس قسم کے سوالات مسلمان کو زیب نہیں دیتے، مسلمانوں کو اس قسم کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ ایک اور شرط ہے صیام کے واجب ہونے کے لیے، صیام کے لیے، کہ آدمی کے پاس طاقت ہو، صوم کی استطاعت ہو، صوم کا اہتمام کر سکتا ہو۔ طاقت، استطاعت اگر انسان کے پاس نہیں ہے تو ایسی صورت میں صوم اس پر واجب نہیں ہوگا، صوم اس پر فرض نہیں ہوگا۔ اس کی مثال وہ بوڑھا آدمی جو انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور صوم کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اسی طرح وہ بوڑھی عورت جو انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے، عجز کی وجہ سے صوم کا اہتمام نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے صوم کو ساقط قرار دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر ہے کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ابتدائی اسلام میں جو حالت تھی، جو کیفیت تھی، وہ کیفیت کیا ہے؟ ابتدائی اسلام میں حالت یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان صوم کا اہتمام کرنا چاہے تو وہ صوم کا اہتمام کرتا، اور اگر صوم کا اہتمام نہ کرنا چاہے تو فدیہ دیتا۔ یہ تو منسوخ ہو گیا کس سے؟ مستطیع سے، جو مستطیع ہے، جس کے پاس استطاعت ہے، لیکن یہ حکم اب بھی باقی ہے اس انسان کے حق میں جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور بڑھاپے کی عمر میں عاجز ہونے کی وجہ سے صوم کا تحمل برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ جو بڑھاپے کی وجہ سے صوم کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ ہر صوم کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں،
اس کی مختلف کیفیات ہو سکتی ہے۔ ایک کیفیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 30 دن کے اگر صوم ہے مثال کے طور پر، تو 30 مساکین کو ایک ہی دن اکٹھا کر لیا جائے اور ان کو کھانا کھلا دیا جائے، یا روزانہ ایک مسکین کے کھانے کا اہتمام کھلانے کا اہتمام کیا جائے، یا تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ نصف سا جو ایک مسکین کے کھانے کے لیے کافی ہوتا ہے، نصف سا اناج یا طعام مسکین تک پہنچایا جائے۔ تینوں میں سے کوئی بھی شکل، کوئی بھی صورت مسلمان استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات مسلمان حالت بیماری میں ہوتا ہے اور بیماری کی وجہ سے صوم کا اہتمام نہیں کر سکتا، بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے صوم کی طاقت نہیں ہے، تو یہ جو بیماری ہوتی ہے 2 قسم کی ہوتی ہے۔ بیماری 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ بیماری جس میں مسلمان کو، انسان کو شفا کی امید ہے، بیماری کی وہ قسم جس میں مسلمان کے لیے شفا کی امید پائی جاتی ہے، اور ایک بیماری وہ جس میں مسلمان کو شفا کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو اگر مسلمان ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس میں شفا کی کوئی امید نہیں ہے، شفا کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ فرضیت اس سے ساقط ہو جاتی ہے۔ کون سی فرضیت؟ صیام کی، روزوں کی فرضیت اس سے ساقط ہو جاتی ہے، وہ مکلف نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مکلف نہیں ہے تو کیا ایسی صورت میں وہ فدیہ دے گا یا فدیہ نہیں دے گا؟ اس باب میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ جو مسلمان بیمار ہے، شفا کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسی صورت میں روزہ یا صیام اس سے ساقط ہو جاتا ہے، اور سقوط کی وجہ سے فدیہ اس پر واجب نہیں ہوتا۔ یہ کچھ علماء کا قول ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اگر بیماری کی وجہ سے کوئی مسلمان اپنے روزے یا صیام ترک کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ فدیہ ادا کرے گا، فدیہ دے گا۔ یہی زیادہ راجح قول ہے، اور اسی کو اختیار کیا شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین اور دیگر محقق علماء کا یہی فتویٰ ہے، اور شریعت سے اقرب ترین صورت بھی یہی ہے کہ اس کو ایسے بوڑھے آدمی سے جوڑ دیا جائے جو بوڑھا روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، بڑھاپے کی وجہ سے عاجز ہے، تو وہی حکم اس بیمار کا بھی ہے جو شفا کی امید اپنی بیماری سے نہیں رکھتا۔ دونوں کا حکم شریعت میں یکساں ہے۔ تو اگر بیماری کی وجہ سے اس کے روزے ساقط ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں روزوں کو یا صیام کو ترک کر کے وہ انسان فدیہ کا اہتمام کرے گا۔ اور اگر مسلمان ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس میں شفا کی امید پائی جاتی ہے، شفا کی امید پائی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ صیام کو ترک کر دے گا، لیکن ان فوت شدہ صیام کی قضا کرے گا شفا مل جانے کے بعد، تندرستی حاصل ہو جانے کے بعد۔ جو صیام اس سے فوت ہو گئے ہیں، چھوٹ گئے ہیں، ان کی وہ قضا کرے گا بعد میں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر بیمار، چاہے بیماری چھوٹی ہو یا بڑی، کم ہو یا زیادہ، کیا ہر بیمار صیام کو ترک کر سکتا ہے؟ بیماری کی حد کیا ہے؟ صیام
اس پر واجب نہ ہونے کے لیے اس کی کتنی حد علماء نے مقرر کی ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ حالت بیماری میں اگر کوئی مسلمان مرض میں بیماری میں مبتلا ہے تو روزے ترک کرنے کے لیے اس پر واجب نہ ہونے کے لیے جو حد انہوں نے بیان کی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یشق معہ الصیام، پہلی بات تو یہ ہے کہ صیام کا اہتمام کرنا اس کے لیے مشکل ہو، اس کے لیے مشکل ہو، مشقت یا تکلیف میں اس کو ڈالنے والا عمل ہو۔ اور یہ کیسے معلوم کریں گے کہ صیام کے اہتمام کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی، مشقت میں یا تکلیف میں واقع ہو جائے گا؟ وہ خود اپنی حالت بہتر جانتا ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جتنی استطاعت ہو۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں صیام کا اہتمام کرنے کی وجہ سے مشقت میں نہیں پڑوں گا تو صیام کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر مشقت میں پڑنے کا خدشہ ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے ایسے، تو اسی صورت میں وہ صیام کو ترک کر سکتا ہے۔ یا کوئی طبیب اس کے لیے تشخیص کرے، طبیب حکم دے جو قابل اعتماد ہو، جس کی بات پر ہم اعتماد کر سکتے ہوں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگر وہ معتمد ہے، اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، تو اس کے کہنے پر ہم بیماری کی وجہ سے مشقت میں واقع ہونے کے خوف سے صیام کو ترک کر سکتے ہیں اور بعد میں ان کی قضا ہو سکتی ہے۔ دوسری جو حد علماء نے بیان کی جس بیماری میں روزوں کو یا صیام کو مسلمان ترک کر سکتا ہے، کہ روزوں کے اہتمام کرنے کی وجہ سے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہو، بیماری میں اضافے کا خوف ہو۔ اگر روزوں کے یا صیام کے اہتمام کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھنے کا خوف ہو تو ایسی صورت میں وہ صیام کو ترک کر دے گا اور بعد میں ان کی قضا کرے گا۔ تیسری جو حد علماء نے بیان کی کہ روزوں کے یا صیام کے اہتمام کی وجہ سے اگر شفا میں تاخیر ہو سکتی ہے، صیام کے اہتمام کرنے کی وجہ سے شفا میں تاخیر ہو سکتی ہے، اس کا خوف ہو، اس کا خدشہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ مسلمان صیام کو ترک کر سکتا ہے، اور صیام کو ترک کرنے کے بعد میں ان کی قضا کرے گا۔ تو تین چیزیں علماء نے بیان کی۔ پہلی چیز مشقت یا تکلیف میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو، یا بیماری کے اضافے کا خوف ہو، یا شفا میں تاخیر کا خدشہ ہو، ان تینوں حالتوں میں کیا کر سکتا ہے؟ صیام کو ترک کر کے بعد میں مسلمان ان کی قضا کرے گا۔ ایک اور شرط علماء نے بیان کی، صوم فرض اور صوم واجب ہونے کے لیے، کہ صوم کا اہتمام کرنے والا مسلمان حالت اقامت میں ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مقیم ہو۔ مسافر پر صوم واجب نہیں ہے، صوم فرض نہیں ہے۔ اگر حالت سفر میں ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ کے ساتھ کہ قصر کر سکتا ہے جو حالت سفر میں ہے، اسی طریقے سے حالت سفر میں جو انسان ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ وضع الصیام عن المسافر، کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے روزے کو واجب یا فرض قرار نہیں دیا ہے اگر حالت سفر میں ہے، چاہے یہ سفر کسی بھی قسم کا ہو،
لیکن سفر حلال ہونا چاہیے، حرام کے لیے نہ ہو۔ حرام کام کرنے کے لیے کوئی سفر کرتا ہے تو اس کا یہ سفر حرام کام کے لیے، گناہ کے کام کے لیے ہے، تو اس کی وجہ سے اس سے جو ہے صیام یا روزے جو ہے ساقط نہیں ہو جائیں گے۔ سفر حلال ہو، اور سفر کی مدت کی کوئی قید نہیں ہے کہ اتنے دن کا سفر ہے تو وہ صیام کو ترک کرے گا، اتنے دن کا سفر ہے تو وہ صیام کو ترک نہیں کرے گا، کوئی مدت کی تعین نہیں ہے۔ جب تک وہ مسافر ہے، چاہے مدت طویل ہو یا مدت قصیر ہو، کم ہو یا زیادہ، ہر سفر میں، چاہے طویل مدت میں، قصیر مدت میں، ہر مدت میں چاہے تو وہ صیام کو ترک کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سفر طویل مسافت والا ہو یا مختصر مسافت والا، جس کو بھی سفر کہا جاتا ہے عرف میں جس کو بھی سفر کہا جاتا ہے، اس سفر میں مسلمان قصر بھی کر سکتا ہے اور صیام کو ترک بھی کر سکتا ہے۔ عرف میں سفر کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ بسا اوقات مسلمان کسی قریے میں ہوتا ہے، چھوٹا سا دیہات ہے، قریہ ہے، ایک قریے سے اگر دوسرے قریے تک مسلمان ایک دیہات سے دوسرے دیہات تک چلا جاتا ہے تو بسا اوقات صرف 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن عرف میں اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ عرف میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ تو اس مسافت میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ قصر بھی کر سکتا ہے اور صیام کو ترک بھی کر سکتا ہے۔ لیکن بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہ جیسے بڑے شہروں میں، جیسے چنئی ہے، چنئی میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں، بسا اوقات 30 اور 40 کلومیٹر کا فاصلہ آپ طے کر لیتے ہیں، لمبی مسافت آپ طے کر لیتے ہیں، لیکن عرف میں اس کو سفر نہیں کہا جاتا ہے، سفر شمار نہیں ہوتا ہے۔ تو چونکہ عرف میں اس کو سفر نہیں کہا جاتا ہے، سفر میں اس کا شمار نہیں کیا جاتا ہے، تو اس لیے اگرچہ یہاں لمبی مسافت مسلمان طے کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ قصر نہیں کرے گا اور صیام کا اہتمام وہ مسلمان کرے گا، صوم اس پر واجب ہے اور قصر اس کے لیے نہیں ہے۔ تو عرف میں جس کو بھی سفر کہا جاتا ہے، چاہے طویل ہو چاہے مختصر ہو، چاہے لمبی مدت تک کے لیے ہو چاہے مختصر مدت تک کے لیے، ہر سفر میں انسان قصر کر سکتا ہے اور چاہے تو صیام کو ترک کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ سفر میں صیام چھوڑنا بہتر ہے، افضل ہے، یا صیام کا اہتمام کرنا زیادہ افضل ہے؟ علماء کے مابین اس میں اختلاف ہے۔ اختلاف کیوں ہے؟ احادیث مختلف ہونے کی وجہ سے۔ دو قسم کی احادیث ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، لیس من البر الصوم فی السفر، کہ حالت سفر میں صیام کا اہتمام کرنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ حالت سفر میں صیام کا اہتمام کرنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری احادیث ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں صیام سے تھے اور باقی سارے صحابہ صیام میں نہیں تھے، حالت افطار میں تھے۔ ایک اور حدیث آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کے تعلق سے تابعین بیان کرتے ہیں کہ جب بھی صحابہ سفر کرتے بعد صیام کا اہتمام کرتے تھے اور بعد صیام کو ترک کر دیا کرتے تھے حالت سفر میں۔ تو دو مختلف قسم کی احادیث ہمارے سامنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی، لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر میں
صوم کا اہتمام کرنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ اس مسلمان کے لیے ہے جو مسلمان حالت سفر میں صیام کا اہتمام کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ تکلیف اور اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کر لیتا ہے۔ سفر کی حالت میں اگر صیام سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کر رہا ہے، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ صوم کی حالت میں ہونے کی وجہ سے اس کے سارے کام دوسرے مسلمان کرتے ہیں اور وہ خود ایک جگہ بیٹھ کر آرام کرتا ہے۔ تو اگر اس قسم کی تکلیف میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے تو ایسی صورت میں صوم نہ رکھنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اپنا کام خود کر سکے اور اپنے آپ کو کسی مشقت اور تکلیف میں نہ ڈال سکے۔ اور اگر صوم کا اہتمام کرنے سے اس کو کوئی مشقت نہیں ہوتی، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آسانی کے ساتھ وہ صوم کو ادا کر لے سکتا ہے، تو ایسی صورت میں صوم کا اہتمام کرنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ صوم اگر فوت ہو جائے رمضان میں، اس کی قضا کرنا بعض مسلمانوں کے لیے بعد میں تکلیف ہو سکتی ہے، قضا کرنے میں خاص طور سے، اور تساہل کا شکار ہو کر بعض مسلمان قضا سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں، قضا بھی نہیں کرتے۔ کہیں اس کی صوم مکمل طور پر فوت نہ ہو جائے، اگر اس قسم کا کوئی خدشہ ہے تو صوم اس کے لیے سفر میں زیادہ بہتر ہے۔ اگر مشقت میں مبتلا ہونے کا خوف ہے تو صوم کو چھوڑنا زیادہ بہتر ہے، اور اس کا خوف نہ ہو تو ایسی صورت میں صوم کا اہتمام کرنا اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ دونوں اور ساری حدیثوں پر یہاں مسلمان عمل کر سکتا ہے۔ تو صوم کے شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی کیا ہو؟ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر کوئی مسلمان صوم سے حالت صوم میں ہے، وہ سفر کی ابتدا کرنا چاہ رہا ہے، سفر کے لیے جانا چاہ رہا ہے، آیا وہ صوم کو ترک کر کے سفر کا آغاز کرے گا یا اپنے صوم کو باقی رکھتے ہوئے سفر کا آغاز کرے گا؟ اگر کوئی مسلمان حالت صیام میں ہے، سفر کرنا چاہتا ہے، تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ اگر چاہے اپنے صوم کو ترک کر کے وہ سفر کا آغاز کرے، لیکن صوم کو ترک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سفر کا آغاز ہو جائے۔ ایسے نہیں کہ اپنے گھر سے وہ جو ہے افطار کر کے یا صوم کو ترک کر کے سفر کا آغاز کرے گا، نہیں، سفر کا آغاز کر لے، چاہے شہر سے نکلے یا نہ نکلے، سفر کا آغاز جیسے ہی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کے یا اپنے صوم کو کیا کر سکتا ہے؟ ترک کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے۔ ایک صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابی بصرہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کشتی میں سوار ہوئے، ابھی گھر وغیرہ نظر آ رہے تھے، حالت صوم میں تھے، تو انہوں نے دوسرے مصاحب سے جو ان کے ساتھ تھے سفر میں، ان سے کہا کہ دسترخوان بچھا دو۔ تو حیران ہوتے ہوئے وہ آدمی کہتا ہے کہ ابھی تو گھر نظر آ رہے ہیں، ہم مکمل قریے سے نہیں نکلے۔ کہا کہ یہی سنت ہے، اترغبوا عن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تم ترک کرنا چاہتے ہو، چھوڑنا چاہتے ہو؟ تو اگر وہ حالت سفر میں ہے، اپنے سفر کا وہ آغاز کرنا چاہتا ہے، تو سفر کا جیسے ہی آغاز کرتا ہے چاہے تو آغاز کے بعد فوراً وہ کیا کر سکتا ہے؟ اپنے صوم کو ترک کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات اس میں نہیں پائی جاتی ہے۔ لیکن بعض مسلمان، یہاں پر ایک غلطی کی تنبیہ ضروری ہے کہ بعض مسلمان اگر کوئی مسافر آتا ہے، اس کو کھاتے پیتے دیکھ کر اس کی عیب جوئی کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، غلط بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے مسافر انسان سے، مسافر مسلمان سے، کہ اگر وہ چاہے تو اپنے صوم کو ترک کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کی رخصت دی ہے، کوئی مسلمان اس کی بنا پر کسی دوسرے مسلمان کو متہم کرے، اس کی عیب جوئی کرے، اس کی غیبت کرے، اس کے پیٹھ کے پیچھے، یہ غلط بات ہے۔ مسلمانوں کو اس سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رخصت کو استعمال کر رہا ہے۔
جو رخصت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو وہ استعمال کر رہا ہے، اس لیے اس کی عیب جوئی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آخری بات بیان کر کے میں انشاءاللہ وقفہ آپ کو جو ہے 15 منٹ کا دیا جائے گا کہ حامل اگر عورت حالت حمل میں ہے یا عورت دودھ پلانے والی ہے اپنے بچے کو، تو کیا ایسی صورت میں اگر صوم کا اہتمام کر لے تو اس کو خوف ہے کہ اس کو یا تو نقصان پہنچے گا یا اس کے جنین کو جس کو وہ دودھ پلا رہا ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں حاملہ عورت اور مرضعہ کیا کرے گی؟ علماء کہتے ہیں کہ حاملہ اور مرضعہ چاہے تو روزہ ترک کر سکتی ہے، صوم چھوڑ سکتی ہے، لیکن صوم چھوڑنے کے بعد اختلاف علماء کا اس باب میں پایا جاتا ہے کہ صوم چھوڑنے کے بعد کیا حاملہ اور مرضعہ چھوٹے ہوئے صیام کی قضا کرے گی یا فدیہ دینے پر اکتفا کرے گی؟ فدیہ دے گی یا چھوٹے ہوئے صیام کی قضا کرے گی؟ اس باب میں علماء کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر حاملہ اور مرضعہ سے صوم فوت ہو جائے، صوم چھوٹ جائے، تو وہ ان صیام کی چھوٹے ہوئے صوموں کی وہ بعد میں قضا کرے گی اور فدیہ ادا نہیں کرے گی۔ دوسرا قول ہے علماء کا کہ عورت حاملہ اور مرضعہ اگر اس کو خوف ہے اپنے نفس کا، بچے کا کوئی ڈر نہیں ہے، حالت حمل میں بچے پر کوئی خوف نہیں، اگر وہ ڈرتی ہے اپنے آپ میں کہ اگر میں صوم کا اہتمام کروں تو مجھے نقصان پہنچے گا، بچے کو نقصان پہنچنے کا کوئی خوف نہیں ہے، تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں عورت فوت شدہ صوم کی قضا کرے گی۔ لیکن اگر اس کو اپنے نفس پر خوف نہیں بلکہ خوف ہے کہ بچے کو نقصان پہنچے گا، چاہے دودھ پینے والا بچہ ہو یا پیٹ میں حمل کی شکل میں جو بچہ پایا جاتا ہے اس کو نقصان پہنچنے کا خوف ہے، خدشہ ہے، تو یہی علماء کہتے ہیں کہ وہ عورت فدیہ دے گی، ان صیام کی چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں کرے گی۔ تیسرا قول ہے اس باب میں کہ حاملہ اور مرضعہ سے اگر چاہے اس کو اپنے نفس پر خوف ہو یا بچے پر خوف ہو، صوم چھوڑ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ عورت ان صوموں کی، ان صیام کی جو اس سے فوت ہو جاتے ہیں اس کی قضا نہیں کرے گی، صرف فدیہ ادا کرے گی، فدیہ دے گی۔ اور اس قول کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اور متاخرین میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اختیار کیا، اور اس کے لیے صحیح سند کے ساتھ صحابہ کے اقوال کو بطور حجت پیش کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اگر حاملہ یا مرضعہ سے صیام یا صوم فوت ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ ہر صوم کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی، اور اس کا حکم اس بوڑھے آدمی کا ہے یا اس بوڑھی عورت کا ہے جو بڑھاپے میں عاجزی کی وجہ سے صیام کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ تین اقوال میں اگر آپ غور کریں، اقرب الی السنہ، سنت سے قریب آخری قول نظر آتا ہے،
کیوں بسا اوقات آپ سوچیں کہ مرضعہ دودھ پلانے والی عورت اس کی مدت طویل ہو سکتی ہے، 2 سال شریعت نے مقرر کیا، اور حاملہ جو عورت ہے اگر حالت حمل میں ہے، وضع حمل کے بعد اس پر دوسری ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، دودھ پلانا، ایک تو حمل کی مدت ہے، اور اس کے بعد پھر بچہ پیدا ہو جانے کے بعد، دنیا میں آ جانے کے بعد دودھ پلانے کی مدت اگر شامل کر لیں تو بسا اوقات 3 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ اگر ہم حکم دیں یا شریعت کی طرف سے یہ حکم اس عورت کے لیے آ جائے کہ اس کے لیے قضا ضروری ہے ان روزوں کی، بسا اوقات 3 سال تک وہ قضا کی طاقت نہیں رکھتی ہے، اور بسا اوقات دودھ پلانے والی عورت 2 سال تک قضا نہیں کر سکتی ہے، اور شریعت اس قسم کی تکالیف میں مسلمانوں کو یا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبتلا نہیں کرتا ہے۔ تو شریعت کے روح سے جو زیادہ اقرب الی السنہ قول نظر آتا ہے اس باب میں، وہ قول ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، اور انہی آثار کی بنیاد پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے کہ دودھ پلانے والی عورت، اسی طرح حالت حمل میں اگر عورت ہے، چاہے صوم کی وجہ سے اپنے نفس کا خوف ہو یا بچے کا نقصان پہنچنے کا خوف ہو، دونوں حالتوں میں شریعت نے صوم کو اس سے ساقط قرار دیا ہے، اس کی قضا اس کے لیے واجب نہیں ہے، بلکہ ہر روزے کے بدلے میں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی۔ شریعت کے روح سے یہی زیادہ قول اقرب الی السنہ نظر آتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان دوسرے اقوال کو اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو متہم نہیں کیا جائے گا، اس کی عیب جوئی نہیں کی جائے گی، کیونکہ ادلہ جو بھی دلیلیں ہیں اس میں جو ہے محتمل نظر آتے ہیں۔ بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہ پہلے قول کے لیے جو ہے دلیلیں جو ہے بعض مل جاتی ہیں، دوسرے قول کے لیے بھی بعض دلیلیں آپ کو مل جائیں گے، تیسرے قول کے لیے بھی بعض دلیلیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں۔ تو اگر پہلے یا دوسرے قول کو کوئی اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس مسلمان کو متہم نہیں کیا جائے گا، لیکن جو راجح اقرب الی السنہ نظر آتا ہے وہ تیسرا قول ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے بیان کر دی ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے شروط کے تعلق سے کہ صوم کے شروط کیا ہیں۔ ہم یہاں پر جو ہے شروط کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ دیگر مسائل کا آغاز ہوگا۔ اس سے پہلے انشاءاللہ ایک 15 منٹ کا آپ کے لیے وقفہ ہے، آپ جو ہے وقفے سے فارغ ہو جائیں، پھر آئیں تو دوبارہ انشاءاللہ ٹھیک 11:15 بجے 11:15 پر دوبارہ ہمارے اس درس کا آغاز ہوگا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔